السلام علیکم۔ آج ہر انسان ایک چیز ڈھونڈ رہا ہے، ہیپینس، لیکن اکثر ہم خوشی کو پیشن، لگژری لائف سٹائل، ایکسپینسو کارز اور پرفیکٹ لائف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی ریلس دیکھ لیتے ہیں جس میں بہت امیر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف کو جی رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور ہم خود کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یار ان کے پاس پیسہ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ایسی لائف جی لیتے۔ آپ لوگ اس چیز پر مت سوچا کریں۔ دیکھیے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ریئلٹی اصل میں پتہ کیا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے، اور کچھ لوگ لمیٹڈ سورسز کے باوجود بھی دل سے خوش رہتے ہیں۔ جن کے پاس، میں نے ایسے لوگ اپنی لائف میں دیکھے جن کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنے کم پیسوں میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس وہ پیسہ کتنی ہے، یا ان کے پاس اگر وہ زیادہ پیسہ کما لیتے تو ان کے پاس اور اچھی لائف ہو سکتی تھی۔ نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو کہ اپنی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کم ہے نا تو وہ اسی میں خوش ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا وہ ہزاروں لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی کمی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ جو آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہی یہ دنیا، یہ سانس، یہ ہاتھ پاؤں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کا گھر، یہ سب کچھ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اور آپ اسے ڈیگریڈ نہ کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے کچھ دیا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جتنا بھی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، اپنی خوشی کو جینا سیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سمپل لائف پاورفل پرنسپل کی جو آپ کی لائف کو پیسفل، پازیٹیو اور میننگ فل بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شکایتیں کم، شکر زیادہ۔ انسان کے نیچر ہے، یہ انسان کا نیچر ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اسی کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ جب تک وہ چیز اسے حاصل نہ کر لے، اسے مل نہ جائے، تب تک وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن کبھی رک کر دیکھیے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، فیملی دی ہے، سانس دی ہے، آنکھیں دی ہیں، سننے کی صلاحیت دی ہے، سیکھنے کی ایبلٹی دی ہے۔ ہم ان بلیسنگ کو نارمل سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ نارمل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو اور بھی زیادہ دینا شروع کر دے گا۔ ان چیزوں کو آپ جتنا ہو سکتا ہے نا اپنے ساتھ خوش رہنے کا ایک مرکز بنا لیں۔ ہر صبح سے 5 بلیسنگ لکھنا شروع کر دیں۔ سلولی آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ ریممبر، گریٹیٹیوڈ چینج وٹ یو ہیو انٹو انف۔ اور اللہ ابھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر انسان کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں، آپ کو یہ اکیلے نہیں ہیں، میری بھی لائف میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، میں بھی ان کو سولو کرتی ہوں۔ یہ نارمل ہی ہے یار، اگر آپ اس زندگی کو جینا ہے نا تو آپ کی لائف میں مسئلے آئیں گے ہی آئیں گے۔ اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو اسکول کالجز میں مسئلے آئیں گے، گھر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جب آپ کی لائف چینج ہوتی ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے سسرال جانے کے بعد وہاں بہت سارے مسئلوں کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک آپ کی زندگی کا نا حصہ ہو گیا۔ پرابلمس کو فیس کرنا سیکھیں، نہ کہ ان سے ڈریں، نہ ان سے بھاگیں۔ ڈفرینس صرف اتنا ہے، سکسیسفل لوگ پرابلم کو دیکھ کر پینک نہیں کرتے، وہ پوچھتے ہیں اگر تو بزنس لاس ہوا ہے تو سیکھو، اگر ایگزام فیل ہوا ہے تو سیکھو، دوبارہ پریپیئر کرو، اگر ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ محنت کرو، اپنی مسٹیکس کو اینالائز کرو۔ پرابلم پر کنٹینیوسلی سوچنا سٹریس دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پریشانی ہے آپ کے دماغ میں تو آپ اس کے بارے میں سوچتے جاؤ گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ حل اس کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرو، سوچو جو ہو گیا، جو مسئلہ بن چکا ہے، جو آپ کے ساتھ گزر چکا ہے، ٹائم وہ گزر چکا ہے۔ سلیوشن پر کام کرنا کانفیڈنس دیتا ہے، نہ کہ اس مسئلے کو لے کر بیٹھے رہو تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس چیز سے۔ ڈونٹ لائو ان دا پاسٹ کو چینج کرنا امپاسبل ہے۔ جو گزر چکا ہے آپ اسے بدل نہیں سکتے، لیکن فیوچر بنانا آج بھی پاسبل ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پاسٹ تھا وہ گزر چکا ہے، وہ واپس تو آپ کے پاس آئے گا نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی مرضی تھی۔ آپ کی جو غلطی تھی آپ اس کو سدھاریں۔ آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے دوبارہ آگے لائف میں یہ غلطی نہیں کرنی تھی۔ جو فیوچر ہے نا وہ بھی آپ کا آگے آنا ہے، جس میں آپ کو یہ چیز دوبارہ نہیں کرنی۔ پاسٹ تو گزر چکا ہے، اب آپ پاسٹ کو سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ سٹریس لیتے جائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ لیکن مسٹیکس آر لیسن، نوٹ لائف سینٹینس۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، معافی بھی قبول کرتا ہے، اسی لیے خود کو بھی ایک نیا چانس دیجیے۔ اگر آپ لائف میں وہی رک جائیں گے نا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ لائف میں آگے بڑھنا جان جائیں گے نا تو آپ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بھی جان جائیں گے۔ اگر دل بے چین ہو تو صرف دنیا کے سولوشن کافی نہیں ہوتے، دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ روز کچھ منٹس قرآن پڑھیں، اپنی تلاوت کریں،
نماز کو صرف روٹین نہیں، اپنی اللہ سے میٹنگ سمجھیے. دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے بات کرنا بھی ہے. یہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ سے بات کرنے کا. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی ٹینشن چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. تو آپ اس چیز پر کام کریں، میری ان باتوں کو سوچیں جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ دینے والی ہے. کبھی کسی ضرورت مند کی ہیلپ کر کے دیکھیں، کسی اداس انسان کو موٹیویٹ کر کے دیکھیں. اگر آپ کی کسی ایک اچھی بات سے کوئی انسان ایک اچھا انسان ایک بہتر زندگی یا کوئی نیکی کا کام کر دیتا ہے تو اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ ملتا رہے گا. اور آپ اللہ کے سامنے بھی اس چیز کو لے کر جو آپ کی نیکی ہوگی نا وہ ضرور لکھی جائے گی. پیرنٹس کے ساتھ پیار سے بات کیجیے، کسی دوست کو اپریشیٹ کیجیے. آپ حیران ہوں گے جتنی خوشی آپ دوسروں کو دیں گے نا اس سے زیادہ سکون اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا. خوشی جو ہوتی ہے نا وہ بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو جو آپ کو غلط لگتا ہے، خوشی آپ جتنی کسی کے ساتھ شیئر کرو گے نا اس سے زیادہ خوشی آپ کو ریٹرن میں ملے گی. کیونکہ جو خوشی ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ خوش ہونے سے ملتی ہے، آپ اکیلے خوش نہیں ہو سکتے. کائنڈنیس نیور گوز ٹو ویسٹ. اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف. سوشل میڈیا صرف لوگوں کی ہائی لائٹس دکھاتا ہے، ریئل لائف نہیں. ہر کسی کی جرنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کا سکسیس 25 سال میں آتا ہے، کسی کا 40 سال میں آتا ہے، کسی کا 20 میں آتا ہے، کسی کا سال میں آ جاتا ہے. آپ دوسروں کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل بند کر دیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انسان کی، جس میں انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اسٹریس لینے شروع کر دیتا ہے کہ یار اس کا اتنی جلدی ہو گیا، میرا کیوں ہوا، یار وہ آج کس لیول پہ پہنچا. یار ہر انسان اپنی لائف میں محنت کرتا ہے. اگر آپ کرو گے تو آپ کو بھی سب کچھ ملے گا، اگر آپ محنت ہی کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کمپیریزن صرف کرنے سے پورا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اس کو مان لو، اگر آپ کو کسی کو دیکھ کر سیکھنا بھی ہے تو آپ اس کی وہ چیز سیکھو نا جس سے وہ جانا جا رہا ہے، جس سے وہ فیمس ہو رہا ہے. آپ بھی سیکھو پھر اس سے. اگر آپ کو اتنا ہی کمپیریزن کرنا ہے خود کے ساتھ تو پھر آپ دوسروں کو کاپی کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیں گے، جو کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. کمپٹیشن صرف کل والے اپنے آپ سے رکھیے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ ان کو دیکھ کر کمپٹیشن کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو کسی بھی رستے پر نہیں لے کر جائے گا. اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں ویسے ہی آپ بننے لگتے ہیں. پازیٹیو لوگ انسپائر کرتے ہیں، نیگیٹو لوگ ہر آئیڈیا میں پرابلمس ڈھونڈتے ہیں. اپنی کمپنی کیئرفلی چوز کریں. انوائرمنٹ فیوچر بناتا ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ بھی اچھے خیالات جو ہے نا اپنے مائنڈ میں رکھیں گے اور وہ آپ کو خوش رکھنے میں اور زیادہ آپ کی مدد کریں گے. آپ کا خوش رہنا آپ کے ماحول پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے ماحول کے اوپر توجہ دیں. آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر تو وہ آپ کو طنز دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آپ کو لوئلٹی نہیں دیتے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، تو آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. آپ ان کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کریں نا جو آپ کے لیے آپ کی خوشی ہے، جو آپ کے لیے آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ ہیلتھ باڈی ہیلتھ، مائنڈ ہیلتھ، پراپر سلیپ، فوڈ ہیلتھ، یہ سب کچھ ہیلدی ہونا چاہیے. ایکسرسائز، واک، واٹر، یہ صرف باڈی کے لیے نہیں مینٹل پیس کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ مینٹلی سکون میں ہو نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بالکل فریش ہے. اگر باڈی تھکی ہوگی تو مائنڈ بھی پازیٹیو نہیں سوچ پائے گا. اگر آپ کی باڈی میں آپ کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوگی تو آپ ڈل ہو جاؤ گے. تو پھر اس حساب سے آپ کیسے خوش رہ سکو گے جب آپ کی باڈی ہی فریش نہیں ہوگی. تو لرن ٹو فورگیو. فورگیونیس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا وہ صحیح تھا. اس کا مطلب صرف اتنا ہے، میں اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کر دوں. آپ اپنے دل میں اگر کوئی بات ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت ہرٹ کرتی ہے تو آپ اس کو آزاد کر دو. ہولڈنگ اینگر ہرٹس یو مور دین اینی ون ایلس. جو معاف کر دیتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اگر آپ معاف کر دو گے نا تو آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. اگر آپ اس کو معاف نہیں کرو گے، کسی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اسے معاف نہیں کرے ہو اور آپ اس چیز کو ساتھ لے کر چل رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنا نقصان ہی کرو گے. آپ اپنے دل پر اتنا زیادہ بوجھ رکھتے جاؤ گے جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس سے اچھا یہ ہے نا کہ آپ اپنے دل کو ریلیکس کرو، جو ہو گیا اسے پیچھے چھوڑ دو. امپروو یور سیلف ایوری ڈے. روز صرف 1% بہتر بننے کی کوشش کریں. 1 پیج کتاب کا، 10 منٹ لرننگ، 15 منٹ ایکسرسائز، 5 منٹ دعا. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا آپ کو فیوچر میں اور زیادہ آگے لے کر جائے گی اور بہت اچھا رزلٹ دے گی. سکسیس ایک دن میں نہیں آتی لیکن ہر دن کی کنسسٹنسی سے ضرور آتی ہے. یہ بات آپ میری اپنے دماغ میں رکھ لیں. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو آپ نے اس چیز کو اپنے ساتھ لائف ٹائم ساتھ لے کر چلنا ہے، اسے بیچ میں نہیں چھوڑنا. میری پیاری بہنوں، خوشی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، نہ کسی ایکسپینسو چیز کے ساتھ گارنٹی ہی ملتی ہے. اسی طرح کسی چیز میں کوئی گارنٹی نہیں.
آج ہی ڈیسائیڈ کریں، کمپلین مت کریں، گریٹیٹیوڈ زیادہ مت کریں، نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کریں، دنیا کی فکر جو ہے نا وہ بھی اپنے دماغ سے ختم کر دیں، صرف یقین کریں تو اس اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس دینے والی ذات پر۔ شکوے شکایات کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہیں۔ اور میں نے جتنا بتایا ہے نا اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی پیاری، کتنی کتنی خوبصورت نعمتیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اپنی مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، لیکن ہاں آپ اپنی غلطی ضرور سدھار سکتے ہیں، تو آپ اسے صحیح کریں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتی ہو، اپنی ذمہ داریاں آپ پوری کر سکتی ہیں، آپ اتنی اٹھائیں، جو آپ نہیں کر سکتے آپ اس کی ذمہ داری کبھی نہ لیں، زیادہ کام لینے سے آپ منع کر دیں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنی کیئر کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کی، اپنی سیلف کیئر کریں، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ہماری لائف میں، خاص کر کے لڑکیوں کے لیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ انسان خود خوش ہوتا ہے تو انسان دوسروں کو بھی خوش کر سکتا ہے، اگر انسان خود خوش نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا ہی خوش کرے گا۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر آپ خوش ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا یہی جنت ہے، آپ کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سکھایا ہو تو اس میسیج کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، شاید آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔